ابھی سے سوچ کے بیٹھ جائیں، جب بھی کہیں فائرنگ ہوگی تو ہم دل میں یہ پکی کر لیں سوچ کہ جیسے گولی آنے والی ہے، گوھر شاہی مدد، یا المدد گوھر شاہی کہہ دیں، اے گوھر شاہی ہماری مدد فرما، لمبا جملہ ہے، کچھ نہ کہیں صرف کہہ دیں گوھر، گوھر شاہی، گوھر شاہی، صرف کہہ دیں گوھر، پھر دیکھیں طاقت گوھر شاہی۔ آپ کے مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں کہ چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا، جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، جہاز ڈوبنے لگا، گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا، اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ غوث پاک نے گویا اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ کرامت دکھائی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے۔ اچھا، عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی، یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا، اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی۔ وہ کہتے ہیں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا؟ بھئی یہ تو ظاہری اسباب ہے، ظاہری اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی جملہ شرک میں لے جائے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں، میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی، کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح، پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے۔ ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے، آپ ضرور پکاریں، مدد کے لیے نہیں، ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں، لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں، المدد نہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، سر وہ مشرک ہو جائے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں، سورہ النمل کی آیت نمبر 62، پارہ نمبر 20 کے آغاز میں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے، تو گویا الہ ہے وہ۔ پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے، اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پر مدد لے سکتے۔ وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کہا ہے، کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو۔ تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا، المدد یا صبر مشکل کشا، آگے نہیں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا۔ تو اس میں کافی سارے دھوکے، میں نے 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، جتنے دھوکے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔